حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے. ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا, لاکھوں کا اجتماع ہوا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے. کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا اے اللہ, اتنے لوگ آئے ہیں, ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا حج قبول نہیں. فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں, انڈین کی علیحدہ, بنگلہ دیش کے علیحدہ, مصری, یمنی, سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں, جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے. کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, بڑے بولے بالے, بڑے اللہ والے. ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, وہ تو بڑا نیک ہے, پرہیزگار آدمی. میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے. کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا. کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے. سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا. فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام, آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے. فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا. فرماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں. یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا. دیر تک روتا رہا. میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں, آپ ناراض ہو گئے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا, تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24 سال, 24واں حج ہے میرا, اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے, آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے, ہر سال کوئی بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی, مال دیا, زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی. میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا. میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. میں نے کہا میری اماں کا, وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا. میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا, حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں
कि इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राज़ी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राज़ी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे क़यामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ क़यामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोज़ख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे। अजीज दोस्तों 2-3 बातें आपकी खिदमत आली मर्तबत में इस ताल्लुक़ से अर्ज़ करनी है। हम ना अल्लाह ने फ़ज़ल किया है, बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, बड़ी आसानियाँ। अब कहाँ वो दौर गया कि जब यहाँ से लोग कराची साहिल समुंदर पर पहुँचते थे और वहाँ से फिर हफ्ते में या 10 दिन में बहरी रास्ते से हरमैन जाते थे और 6 माह वक्त लगता था और फिर वहाँ से जाके ख़त डाला जाता था और वो पहुँचता था तो ख़बर आती थी कि लोग खैरियत से चले गए। आप साफ़ सुथरे कपड़ों में अपने घर से गाड़ी में बैठते हैं और फिर आप आराम से जाके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, चंद मिनटों में बोर्डिंग पास वसूल करते हैं और आप जहाज़ में जब बैठते हैं तो आपके सामने खुलते हुए टेबल पर आपके लिए पानी, खाना, चाय रखा जाता है। फिर आप उससे उतरते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के हरमैन शरीफैन जाते हैं। बावजूद इसके शिकवा किस बात का है? इतनी आसानी और सहूलत के बावजूद आजमाइश किस बात की? क्यों नहीं हम मुतमईन हो पाते? मुझे इस बात का इदराक है कि ले जाने वाले बहुत सारी बातें गलत भी कर देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो जो बताते हैं कई दफ़ा वो होता नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ हम कोई वहाँ कोई बेहतरीन सैर करने गए थे कि हमें आला होटल चाहिए था? हम कोई वहाँ खाने पीने के लिए गए थे कि हमें बड़ा बेहतरीन पैकेज चाहिए था? हम तो गए थे दरवाज़ा रसूल पे हाज़री देने। तो वहाँ तो लोग ये कहते थे कि थोड़ा सा खाना खाओ ताकि ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में रह सको, वहाँ तुम इबादत कर सको। लेकिन हम मतलब गैर मुतमईन सा सफ़र करना और गैर मुतमईन सा गुजारा करना और गैर मुतमईन सा लौट आना और बातें इस तरह की करना कि जो हमसे सुने वो भी थोड़ा गैर मुतमईन सा हो जाए, इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना, इससे थोड़ा बाहर आए। और अगर कभी कोई दुश्वारी हो भी जाए, अगर कभी कोई तकलीफ आ भी जाए, अगर किसी वजह से चले किसी की कोताही की वजह से सही कोई अजियत आ भी जाए, मैंने ढेर सारे लोगों को इल्ला माशाअल्लाह गैर मुतमईन देखा है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैं हरम शरीफ में था तो कुछ लोग शिकवा कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला इनसे ज़रूर हिसाब लेगा जो यहाँ आने के लिए भी लोगों से झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वैसे भी तो लोग लूट लेते हैं ना, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं, लूट भी लेता तो फिर भी खैर था, हमें हुजूर के रोज़े तक तो पहुँचा दिया है ना, देखो ना ले कहाँ आया। लेकिन अगर कोई किसी वक्त तकलीफ हो भी, पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम ने फरमाया अगर कोई मेरे मदीने में आए और उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, फरमाया वो उस पर सब्र करे
میرا وعدہ ہے میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی حرمین شریفین جائیں نا تو ذوق شوق ساتھ لے کے جائیں، غصہ اور آرام گھر چھوڑ کے جائیں۔ یہ واپس آ کے کرنا، آرام بھی اور غصے بھی، اور اپنی ذات، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا پیسہ، یہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ وہاں غلامی لے کے جائیں، فقیری لے کے جائیں، خالی جھولی لے کے جائیں۔ اگر آپ کہیں گے نا میری پہلے بھری ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ خالی لے کے جاؤ تاکہ واپس لوٹو تو بھر کے جھولی عطا کیا جائے۔ میرے بھائی، حضور کے دروازہ نور پر تو انسان کو فقیروں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے، وہاں تو اسے گدھا بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے کہ وہ یہاں مانگنے آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو، اسے پگھل جانا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو تصویریں کیسے یاد آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ دیکھو چلیں آپ نے کھینچ لی بڑی جگہوں پہ، لیکن میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو انہیں تو زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر دیکھو، حضور کے سامنے کھڑا ہو بندہ مواجہ شریف پر، اور اس نظریے کا بندہ ہو کہ محبوب اپنی قبر انور میں حیات ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے۔ پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت، اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو، کوئی اس کے علاوہ کام نہیں۔ خدا را 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف پہ، 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ۔ کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا، جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں، یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے، یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری، اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جی۔ نہیں، یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں، جو کھرچ بھی ڈالی جائیں تو ذہنوں سے جدا، تو بہت زیادہ انکساری سے، توجہ سے۔ دوسری بات، وہاں زیارات ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے نا، بیت اللہ شریف بھی، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑی جگہ ہیں، اب وہ بڑی زیارات ہیں، جیسے غار ثور ہے، تو یہ وہ غار ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ظاہر ہے بڑی زیارت ہے نا۔ ہمارے پاس مشعر حرام ہے، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں زیارات ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے، بڑی زیارات ہیں، ان زیارات کو کریں۔ آپ اگر اللہ موقع دے، ہمت ہو، ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو تو جانا وہاں کوئی فرض واجب تو نہیں، لیکن شوق محبت بعض اوقات انسان کو دلاتا ہے کہ وہ جائے، تو غار ہرا ہے، جا سکتے ہو تو ضرور زیارت کریں۔ حضور نے بڑا قیام فرمایا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے 2 دفعہ جا کے اوپر دیکھا، اس کی زیارت کی۔ لیکن جو زیارات کنفرم ہے، مدینہ منورہ میں زیارات ہے، میدان احد ہے، حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، مدینہ شریف میں کنویں ہیں جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں روایات میں، تو آپ کے پاس موقع ہو آپ جائیں، زیارات کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات سناتا ہے کہ وہ جی فلانی چیز یہاں تھی، تو پہلے اسے دلیل دینی پڑے گی نا، یہاں کیا تھا، کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہاں کی زیارات کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بڑی ساری نقصان کا کام اکٹھا کر رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی جن کا وجود موجود نہیں ہے؟ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لگایا گیا تھا، کتابوں میں موجود ہے، میں نے وہاں زیارات کرانے والے سے بھی کہا، میں نے کہا 3 باغ دکھا دیے ابھی تک لوگوں نے مجھے، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے حضرت سلمان، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے، کوئی کہتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن کیا کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں؟ اور پھر یہاں آ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں نا 70 زیارات کر کے آیا۔ بھئی سارا مدینہ ہی زیارت ہے، سارا مکہ ہی زیارت ہے، وہاں کی ہر چیز زیارت ہے، جہاں محبوب رہے، صحابہ رہے، اہل بیت رہے، وہ ساری زیارات ہے۔ لیکن آپ کچھ ایسی باتیں اگر کریں گے جن کی آپ کو دلیل نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے مان لی جائیں گی؟
کس طرح اس پر فوکس کیا جائے گا. تیسری بات، ہم یہاں سے عبادات کے لیے جاتے ہیں. مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، میں حاجی جب جاتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کچھ انہیں باتیں بتانے کا، کچھ ٹریننگ میرے ذمے ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام ٹریننگ دینے والے حجاج کرام سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تھوڑا چلا کریں، وہاں پیدل چلنا پڑے گا، 1-2 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ صفا مروہ پہ جائیں، مینا مزدلفہ عرفات میں جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. میں ایک بات ساتھ اور بھی کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلنا بھی چاہیے اور جانے سے پہلے نا کچھ 2-2 گھنٹے اکٹھے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. نماز دنیا میں ایک ہی تو کام ہے جس پر ہماری سوئی پر توجہ ہوتی ہے، وہ نماز ہے. اور اچھی بات ہے، کتابوں موقوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں نماز کے بعد. ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ وقت مسجد میں بیٹھیں تاکہ حرم شریف جا کے نا ہمیں موقع ملے، ہم دیر تک وہاں نوافل پڑھ سکیں. وہاں ہم اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ عبادات ہوں. وہاں دیر تک ہمیں تسبیح کا موقع ملے، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملے، ہم مسجد میں کچھ وقت گزاریں. کیونکہ ہمارا مزاج یہاں ہوتا نہیں جم کے مسجد میں بیٹھنے کا. تو وہاں بھی دیکھا ہے اسی تیزی سے مسجد میں گئے، اسی تیزی سے نکل آئے. اگر مقامی لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ مقامی ہیں. ہم لوگ جو گئے ہی اسی کام ہے، ہمیں تو چاہیے نا کہ کچھ ہمیں ایسا ٹائم ملے کہ ہم تسلسل کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں. تو یہ عادت بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. یاد رکھیں بڑے احترام سے، وہاں تو ذرا سانس بھی بندے کو آہستہ لینی چاہیے ادب سے. وہاں بھی اونچے اونچے ٹیلی فون، یہ اب میں لائیو چل رہے ہیں لائیو، اور ایسے ایسے بندے لائیو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال آتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں موبائل چلانے کی بجائے تسبیح چلائیں. آپ موبائل چلانے کی بجائے زبان چلائیں، درود پاک پڑھیں. کہتے ہیں یہ اب میں اتر گیا ہوں، یہ اب میں پہنچ گیا ہوں، یہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، یہ دیکھو اب یہ سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ اب دیکھو حجر اسود کی زیارت کر لو. بھائی چھوڑ دے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہے، تو غور تو کر تو کہاں کھڑا ہے. اور پھر حضور کے روضہ انور پر تو فون ملائے گا، تو باتیں سنائے گا، تو کہانیاں سنائے گا. کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل. مرحوم حاجی انیف نازش کہنے لگے زائر کوے جنا او آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں ذرا آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ، تھوڑے احترام، تھوڑے اکرام، تھوڑا سا ذائقہ. یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح کان میں سرگوشی نہیں کی جاتی. ڈر آتا تھا کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے. حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے اس آیت کے بعد کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے. صحابہ حضور کے دروازے پہ جاتے تھے تو یوں دستک نہیں دیتے تھے، یوں ناخنوں سے ہلکا ہلکا، کہیں اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے.